وصحبه وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی سب سے بہترین تخلیق یعنی انسانوں میں پیدا کیا، اور پھر ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین انسان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام میں پیدا کیا، اور پھر اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں شعور، آگاہی، معرفت اور حقیقت کے وہ علوم سکھائے کہ جن کے ذریعہ سے انسان کا اپنے خالق سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب ہدایت لے کے آئے جسے قرآن کہتے ہیں، وہ قرآن دراصل وہ گفتگو اور وہ کلام ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ کر رہا ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ قرآن بندے اور اس کے خالق کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے، جس میں اللہ اپنے بندے کے خیالات کو پڑھتا ہے، اپنے بندے کی نفسیات کو سمجھتا ہے، اپنے بندے کے افعال کو سمجھتا ہے، اس کے اوصاف کو جانتا ہے، اور ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خوبصورت کوڈ آف کنڈکٹ ڈیزائن کرتا ہے، ایک خوبصورت ہیومن مینول ڈیزائن کرتا ہے، ایک اعلیٰ سطح کا آئین انسانی مرتب کرتا ہے، اور پھر اس آئین انسانی کو، اس کتاب حقیقت کو، اس اصول معرفت کو انسان تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرماتے ہیں، اور پھر وہ کتاب جب ہم تک پہنچتی ہے تو پھر اعلان کیا جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب میں نے تمہیں وہ اعلیٰ کتاب دے دی ہے، وہ عظیم کتاب دے دی ہے، وہ اعلیٰ مینول دے دیا ہے کہ اب اس کی حقیقت میں کوئی شک نہیں، اس کے اندر جو قوانین موجود ہیں وہ سب سے اعلیٰ قوانین ہیں، اس کے اندر جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس سے بہترین اصول بیان نہیں کیے جا سکتے، اور پھر دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ اب چاہے زمانے بدلتے رہیں، زمانے تبدیل ہوتے رہیں، دنیا آگے سے آگے بدلتی چلی جائے، اس کتاب کے اندر ہم نے تمہارے لیے ایسے علوم رکھ دیے ہیں، ایسے ضابطے رکھ دیے ہیں کہ اگر تم اس کتاب سے جڑے رہو گے تو تم آسمانوں اور زمینوں کو مسخر کرنے والے بن جاؤ گے، تسخیر کرنے والے بن جاؤ گے، اور اس کتاب کا علم
تمہارے لیے آخری دن تک کے لیے کافی ہے۔ اس کتاب کے بعد اب تو نہ تمہیں ہدایت کی کسی اور مرکز کی ضرورت ہے، اس کتاب کے بعد اب نہ تو تمہیں کسی نئے مینول کی ضرورت ہے، نئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی مکمل کتاب ہے کہ جو اپنے اندر آخر زمانے تک کے تمام اصول، رولز اینڈ ریگولیشنز کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ کتاب، اس کتاب سے اب میں اور آپ فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اس کتاب کے اصول و ضوابط سے روشنی حاصل کر کے اپنے وجود کو بھی طاہر کر سکتے ہیں اور اپنی روح کو بھی مطہر کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کتاب کن لوگوں کے لیے روشنی ہے؟ تو فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے، مگر کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جن کے سینوں میں نور کی چاہت موجود ہے، وہ لوگ جن کے سینوں میں ہدایت کی طلب موجود ہے، وہ لوگ جو حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، وہ لوگ جن کے ذہن اور دل کائنات کی حقیقت کو جاننے کے لیے بےتاب ہیں۔ اہل تقویٰ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اہل تقویٰ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ہدایت کو، روشنی کو، معرفت کو، حقیقت کو پانے کی اعلیٰ ترین جستجو موجود ہو۔ وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کتاب سے ہدایت حاصل کر کے وہ عظیم انسان بن جاتے ہیں جو انسان اللہ رب العزت کی شناخت بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے انسان کو تخلیق کیا۔ تو گویا انسان اللہ تعالی کی شناخت ہے اس کائنات میں، آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کائنات میں۔ تو اگر شناخت ہے تو پھر معلوم کیا ہوگا کہ جس کی شناخت ہے اس سے کچھ نہ کچھ چیزیں ملتی ہوں گی۔ وَخَلَّقَ آدَمَ بِصُورَتِهِ، اس انسان کو اللہ نے فرمایا میں نے اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ تو یعنی انسان صورتاً اپنے رب سے ملتا ہے، اس کے کچھ افعال بھی اپنے رب سے ملتے ہوں گے، اس کے کچھ اوصاف بھی اپنے رب سے ملتے ہوں گے۔ جس وقت انسان کو یہ آگاہی حاصل ہو جاتی ہے، یہ شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ میری ذات پروردگار کی شناخت ہے اس کائنات کے اندر، تو یہ خیال اس کے اندر اللہ رب العزت کی خشیت و محبت کی وہ اعلیٰ منازل پہ انسان کو لے جاتا ہے جہاں انسان کی زبان باحیا بن جاتی ہے، جہاں اس کی آنکھ ظلمت سے نظریں پھیر لیتی ہے، جہاں اس کی طبیعت میں عجز آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے ذریعے سے خدا کی مخلوق نے خدا کی شناخت حاصل کرنی ہے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں خدا کا نمائندہ نہ ہوا، اگر میری زبان سے گالی نکلے گی تو گویا میں خدا کی شناخت نہیں کروا رہا۔ اب خدا کی شناخت کیا ہے، یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم رمضان کی اس ایک اعلیٰ ترین رات میں اللہ کے حضور حاضر ہیں، تو میں آپ کو بس ایک چھوٹی سی چیز بتا کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا تاکہ ہم اس کے بنیادی آبجیکٹو کو، اصول کو، ضابطے کو سمجھ سکیں۔ اب جب یہ کہہ دیا کہ ہم کائنات میں کیا ہوئے، اللہ کی شناخت ہوئے، تو اللہ کی شناخت کے لیے کہا کہ صورت تو میری تمہارے سے ملتی جلتی ہے۔ اب اگلی طرف جانا ہے کہ اگر صورت ملتی ہے اب سیرت کی طرف جانا ہے، تو اللہ کی سیرت کیا ہے؟
انسان کو صورتاً رب سے ملتا ہے تو سیرتاً رب سے کب ملے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جانا جائے کہ اس پروردگار کی سیرت اور بیہیویئر کیا ہے۔ تو جب آپ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے کہ رحمتی سبقت غضبی، اللہ وہ ہے کہ جس کی رحمت، جس کی محبت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ یعنی اگر آپ خدا کی شناخت بننا چاہتے ہیں اس کائنات میں تو پھر آپ کو اپنی طبیعت کو اس سطح پہ لے کے جانا پڑے گا، اس مقام پہ لے کے جانا پڑے گا جہاں آپ کا وجود کائنات کے لیے باعث خیر بن جائے، جہاں آپ کی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، جہاں مخلوق خدا آپ کی گفتگو کے شر سے محفوظ رہے، جہاں مخلوق خدا آپ کی نگاہوں کے شر سے محفوظ رہے، جہاں مخلوق خدا آپ کی طاقت کے شر سے محفوظ رہے، کیونکہ آپ شناخت ہیں اللہ کی، تو پھر آپ کے اوصاف بھی ویسے ہونے چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ کہ میں آسان طریقے سے آپ کو آج کی رات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد اللہ کی پہچان، اور پھر اب اللہ کے بندے کی پہچان کیا بتائی گئی؟ کہا اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ان کو دیکھ کے اللہ کیسے یاد آ جائے؟ کہ وہ اپنے نفس کو اس قدر اگنور کرتے ہیں اور اس میں اللہ کے امر کو اس قدر فضیلت دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو اس قدر فضیلت دیتے ہیں، اللہ کے ارادے کو اتنا اہم رکھتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو ہمیشہ پشے پشت ڈال کے، اگنور کر کے اللہ کی رضا کو اپنا مرکز بناتے ہیں، اللہ کے حکم کو اپنا آبجیکٹو آف لائف بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رویے کو اپنا بیہیویئر بناتے ہیں۔ تو ایسے رویے جب انسانی وجود سے طاری ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کی شناخت ہو کائنات کے اندر۔ ٹھیک ہے، اللہ کی شناخت کے لیے اب کچھ رویوں کی ضرورت تھی۔ وہ رویے کیا ہیں؟ وہ ہم اچیو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہدایت دے رہا ہوں میں آپ کو، جو قرآن ہے، اور اس قرآن سے آپ کیسے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ کہا اپنے اندر اچھائی کی، بھلائی کی جستجو پیدا کرو گے تو یہ کتاب تم سے ہم کلام ہو جائے گی، یہ کتاب تمہارے اوپر اسرار کائنات کو ظاہر کرنا شروع کر دے گی۔ تو اب گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہمیں سمجھ یہ آ رہی ہے کہ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد شناخت رب تھا، اور شناخت رب کے اصول کتاب ہدایت میں موجود ہیں، اور کتاب ہدایت کے لیے میرے اندر تقوی کی موجودگی ضروری ہے، کیونکہ ہدی للمتقین۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم اس تقوی کو کیسے حاصل کر سکیں؟ تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے آسانی پیدا کی، احسان کیا، فضل کیا اور کرم فرمایا، اور کرم فرما کے کیا فرمایا؟ کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے تھے، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اہل تقوی میں سے ہو جاؤ۔
تو یہ جو میں اور آپ رمضان کے آج 20 روزے رکھ چکے ہیں، 20 روزوں کے مرحلے سے گزر چکے ہیں، اس روزے کا مقصد کیا تھا؟ اس روزے کا مقصد یہ تھا کہ میرا دل اور دماغ خیر کی طرف متوجہ ہو جائے، میرا دل اور دماغ نور کی طرف متوجہ ہو جائے، میرا دل اور دماغ اللہ کی معرفت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ خوبصورت رمضان کا مہینہ دیا، جس کے اندر ہم اللہ کی عبادت کے ذریعے، نفس کی مخالفت کے ذریعے، اللہ رب العزت کے اوپر اس کے ذکر کے ذریعے، مخلوق کی خدمت کے ذریعے، ماں باپ کے ادب کے ذریعے، جب ہم اس اعلیٰ ترین راستے کا انتخاب کرتے ہیں، تو پھر آج کی رات جو ہے، یہاں سے اگلے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب ارادہ کر لیا لعلکم تتقون، میں ارادہ کر بیٹھا ہوں مولا کہ آج کے بعد میری توجہ خیر کی طرف ہوگی، میں ارادہ کرتا ہوں مولا کہ میری نگاہ اب خیر کے مناظر دیکھے گی، میں ارادہ کرتا ہوں مولا کہ میری سماعت اب وہ الفاظ سنے گی جو تیری رضا ہوگی، میں ارادہ کرتا ہوں مولا کہ میری زبان وہی الفاظ کہے گی جو تیرا ارادہ اور تیری منشا اور تیری رضا ہے۔ پروردگار، میں تیری عبادت اسی اصول کے تحت کروں گا جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے۔ پروردگار، میں ہر اس عمل کو بجا لانے کی کوشش کروں گا جو تو نے میرے لیے لازم کر دیے ہیں۔ جب یہ ارادہ کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ نے ارادہ کر لیا لعلکم تتقون، ارادہ کر لیا کہ میں نے حجرائے قلب کو ہر ظلمت سے پاک کرنا ہے۔ آج 20ویں روزے تک اب آپ نے یہ ارادہ کر دیا کہ میں نے نفس کی ہر قدورت کو وجود سے دور کر دینا، میں نے ہر شر کو، ہر ظلمت کو اپنے وجود سے آزاد کر دینا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ گھر ہے آپ کا۔ مثال، اب ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہے، آپ نے ارادہ کیا کہ میرا گھر صاف ہوگا آج کے بعد۔ آج کے بعد کیا ہوگا؟ میرا گھر صاف ہوگا، میں اپنے گھر کو خوبصورت رکھوں گا، میں اپنے گھر کو خوشبودار رکھوں گا۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میری توجہ اب خیر کی طرف بڑھ گئی ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلا آپ کام کریں گے کہ اس گھر کو گندگی سے پاک کریں گے۔ کہ صفائی کا ارادہ کیا ہے تو پہلے اس کے اندر موجود گندگی کو اس سے نکالیں گے تاکہ ادھر صاف چیزوں کو رکھا جا سکے۔ تو آج جب آپ نے یہ ارادہ کیا کہ مولا اب میں بھلائی کی طرف آ رہا ہوں، میں اہل تقوی کی طرف آ رہا ہوں، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے قلب کے اندر جمع ان تمام اخلاق رذیلہ کو، وہ غلط اخلاق جو آپ کی آنکھوں کی شرم کو، زبان کی شرم کو، سماعتوں کی حیا کو چھین کے لے گئے، ان کو اٹھانا ہے اور حجرائے قلب سے باہر نکال کے آگ میں جلا دینا ہے۔ اور اس قلب کو کیا بنانا ہے؟ اہل تقوی ہیں تو قلب المؤمن عرش اللہ، یہ جو قلب مومن ہے یہ اللہ کا عرش ہے۔ تو اب آپ نے اس کو صاف کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ مولا اس میں اگر کسی کے لیے حسد ہے تو آج سے ختم ہوا، مولا اگر اس میں جھوٹ بولنے کی آرزو ہے تو آج سے میں تائب ہوتا ہوں، مولا اگر میں نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو میں آج سے توبہ کا ارادہ کرتا ہوں، مولا اگر میں اولاد کے لیے ظلم کرتا تھا اولاد پہ تو میں آج سے رجوع کرتا ہوں،
مولا اگر میرے الفاظ لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہیں تو میں زبان کو اس ظلمت کدے سے نکالوں گا۔ مولا اگر تیری عبادت سے میرا وجود مطہر و منور نہیں ہے تو اب میں تیری بارگاہ میں جھکنے کا مصمم ارادہ کر بیٹھا۔ اب میں اپنے اس گھر کو جو میرا قلب ہے، جہاں تیری موجودگی ہوتی ہے مولا، میں اس کو ہر شے سے پاک کر رہا ہوں۔ اب میں کسی جگہ پہ سچ کے خوبصورت گلستان بساؤں گا، کہیں مولا میں اپنے ماں باپ کے ادب کے پھول کھلاؤں گا۔ پروردگار کہیں پہ میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کی خوشبوئیں بکھیروں گا، اور اس گھر کو اتنا معطر کر دوں گا، اتنا خوبصورت کر دوں گا، اتنا پر نور کر دوں گا، اتنا اعلیٰ کر دوں گا، اتنا عرفہ کر دوں گا کہ مولا یہ تیرے قابل ہو جائے گا، یہ تیرا گھر کہلانے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ ہے رمضان، اور یہ ہے آج کی رات۔ یہ اللہ کے عظیم ترین فضل جو انسانوں کے اوپر ہوئے ہیں، ان میں سے یہ آج کی رات ایک بڑے فضل کی رات بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا انعام بھی ہے، اور انعام کسی طریقے سے ہے، اس طریقے سے کہ ہر شے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کو حکم دیا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ رکھی ہے، اس کے پیچھے اللہ نے ایک ریزن رکھا ہے، ایک آبجیکٹو رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں نے کوئی شے کائنات کے اندر جو ہے وہ بے معنی تخلیق نہیں کی۔ اگر اللہ نے کائنات میں کوئی شے بے معنی تخلیق نہیں کی تو اللہ نے اپنی عبادت کے پیچھے بھی کوئی معنی رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اس یہ جو ہم ساری عبادات کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک معنی رکھا ہوا ہے۔ آپ کی نماز کے پیچھے بھی ایک معنی محفوظ ہے۔ اللہ کو آپ کی خالی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، خالی عبادت کو، خالی ایکسرسائز کو تو وہ کہتا ہے فویل للمصلی، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، مجھے ضرورت نہیں ہے ایسی نمازوں کی۔ مجھے کون سی نماز چاہیے؟ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، مجھے وہ نماز چاہیے جس کو پڑھنے کے بعد تیری زبان گالی سے بھی بچ جائے، تیری نظر بے حیائی سے بھی بچ جائے، تیرے الفاظ ظلمت سے بھی دور ہو جائیں، اور تیری وجود لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے باعث خیر بن جائے۔ اور یہی وجہ تھی اللہ کے رسول کو بھی تخلیق کرنے کی۔ جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کیوں لائے، تشریف لائے اس کائنات کے اندر، تو فرمایا میں تمہارے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا، اور اخلاق بد ظلمت ہے، اور اچھے اخلاق ہی نور ہیں۔ اور اچھے اخلاق پہ عمل کرنے کے بعد انسان معرفت کی جس منزل پہ پہنچتا ہے اسی کو شعور کہتے ہیں، اور شعور کی اعلیٰ ترین صورت ہی حقیقت پروردگار ہے، اور اس سب کا مرکز ہدی للمتقین، وہ چاہت ہے، وہ خواہش ہے، وہ ڈیزائر ہے، وہ ارج ہے جو آپ کو خیر کی طرف لے جائے، نیکی کی طرف لے جائے، اچھائی کی طرف لے جائے، رسول کی طرف لے جائے، خدا کی طرف لے جائے، کتاب ہدایت کی طرف لے جائے۔ اگر آپ کا روزہ آپ کی طبیعت میں محبت نہیں پیدا کر رہا، اگر آپ کا روزہ آپ کی زبان میں نرمی نہیں پیدا کر رہا، اگر آپ کا روزہ آپ کی آنکھ میں حیا نہیں پیدا کر رہا، اگر آپ کا روزہ آپ کو غیبت سے نہیں روک رہا، اگر آپ کا روزہ آپ کو سختی سے نہیں روک رہا، اگر آپ کا روزہ آپ کو جھوٹ سے نہیں روک رہا، تو سنے رسول اللہ فرماتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، پھر آپ بس بھوکے رہتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ بھوکا رہنا اور ہے، روزہ رکھنا اور ہے۔ بھوکا رہنا کھانا چھوڑ دینے کا نام ہے، روزہ رکھنا ظلمت چھوڑ دینے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ روزہ بھوکا رہنا یہ اپنے پیٹ کو چند لمحات کے لیے غذا سے چھڑا دینے کا نام ہے، اور روزہ نام ہے اللہ کے امر کے سامنے سر کو جھکا دینے کا نام۔ روزہ ہے اللہ کے امر کے سامنے اپنی خواہش کو قربان کر دینے کا نام۔ روزہ ہے اپنی طبیعت کو
امر الہی کے تابع کر لینے کا نام۔ روزہ ہے اپنی طبیعت کے ظلمت سے جان چھڑا کے اللہ کی خواہش کے تابع کر لینا، یہ ہے روزہ۔ اور یہ وہ روزہ ہے جو آپ کے اندر کیا چیز پیدا کرے گا؟ اب اگلے 10 دنوں میں آپ نے اپنی طبیعت پہ ایک چھاننی لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ اپنے پیر سب سے بڑے آپ خود ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کیا شے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کسی پیر کی تربیت کی ضرورت نہیں کہ شیخ صاحب کے پاس جا کے پوچھیں کہ میں کیسا ہوں، خود اپنے حجرہ قلب میں جھانکیں اور دیکھیں کہ یہ جو پیچھے 20 دن گزرے ہو اس میں بھوکے رہے ہو کہ روزہ رکھا؟ کیا یہ 20 دن گزرنے کے بعد تمہاری نظروں میں حیا پیدا ہوئی کہ نہیں؟ کیا ان 20 دنوں کے بعد تمہاری طبیعت عبادت کی طرف مائل ہوئی کہ نہیں؟ ان 20 دنوں کے بعد کیا آج تمہاری آنکھ اشک بار ہے کہ نہیں؟ ندامت ہے کہ نہیں؟ خدا کے سامنے جھکی ہوئی ہے کہ نہیں؟ بےتاب ہے کہ نہیں؟ شرمندہ و نادم ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو اس پہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ اس پہ استقامت کی دعا مانگو، اور اگر نہیں ہے تو رجوع کرو اللہ کی طرف، تو توبہ کرو اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر کے خدا کے حضور حاضر ہو جاؤ اور اس سے الگزار ہو، مولا میں کمزور انسان ہوں، میں ناتواں انسان ہوں، مولا میری ذات چھوٹی، میں چھوٹا، پروردگار تو عظیم اور وسیع اور کریم ہے، پروردگار تو اپنے فضل سے میرے باطن کو ہر گندگی سے دھو ڈال، پھر جھک جائیں اللہ کے سامنے۔ اور یہ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت آپ کی ہلکی سی شرمندگی کا وہ دیکھ رہا ہے، وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندے کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو بہت محبوب ہے، مجھے بڑی محبت ہے، مجھے بڑی محبت ہے جب میرا بندہ میری یاد میں 2 آنکھ سے موتی گراتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے مجھے بڑی محبت ہے، اور یہ یاد رکھیں اللہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اللہ آپ کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ ہاں، حضرت حدیث قدسی ہے، سبحان اللہ۔ حدیث قدسی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں اے رسول آپ ان لوگوں کو بتا دیجیے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اللہ ایسے فرما رہے ہیں۔ تو وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لکا محب، اے آدم کی اولاد میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو جس زمین کے ٹکڑے پہ انسان وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، وہ جگہ بار الہ سے مخاطب ہوتی ہے کہ اے پروردگار اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس انسان کو اپنے اندر دھسا دوں، بند کر دوں، اور آسمان کی وہ چھت کہتی ہے کہ اے اللہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس باغی کے اوپر گر جاؤں اور اس کو تباہ کر دوں، ختم کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اسے مہلت دو، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو، اور اگر میرا بندہ ہے تو میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل نہ دو۔
کہ کسی دن تو توبہ کرے گا، کسی رات تو توبہ کرے گا، اور جب یہ توبہ کرے گا وہ دیکھے گا کہ میں کتنا معاف کرنے والا ہوں، میں کتنا بخشنے والا ہوں، میں کتنا انعام دینے والا ہوں۔ یہ ہے اللہ ہمارا، اس کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرتے ہو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اور جب تم مجھے بھول جاتا ہے، کچھ لمحوں کے لیے نسیان تجھے مار دیتا ہے، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تب بھی تجھے یاد کرتا ہوں، میں نہیں بھولتا تجھے۔ یہ ہے اللہ ہمارا، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تجھے نہیں بھولتا، میں تجھے یاد رکھتا ہوں، اور میں تیری طرف نگاہ لگائے رکھتا ہوں کہ میرا بندہ مجھے بھولا ہوا ہے، اسے مہلت دو، اسے ڈھیل دو، یہ شاید میری طرف لوٹ آئے۔ یہ ہے ہمارا اللہ جو ہم سے بے انتہا محبت رکھتا ہے، جو ہم سے بے انتہا پیار رکھتا ہے، اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم بس میری طرف آنے کا ارادہ کر لو، تمہارا کام یہ ہے ہدل للمتقین، تم بس خیر کی طرف بڑھنے کی خواہش کو سینے میں پیدا کر لو، پھر دیکھو کہ تم ایک قدم بڑھو گے میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھوں گا، تم ٹھہر ٹھہر کے چلو گے میں دوڑ کے تمہاری طرف آؤں، کیونکہ میں بےتاب ہوں اپنے بندے سے ملنے کے لیے۔ میں نے تو تمہیں اپنی شناخت کے لیے پیدا کیا، میں نے اپنی صورت پہ پیدا کیا تم، تو ضروری ہوا یہ لوگوں کہ اتقو نہیں، کہ تخلقوا باخلاق اللہ اور اتصفوا باوصاف اللہ، تو ضروری ہوا ہمارے لیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بھی خدا کے اخلاق کے تابع کر لیں، اور اپنے اوصاف کو بھی خدا کی اوصاف کے تابع کر لیں۔ اللہ کا وصف کیا ہے؟ اللہ بھوکھوں کے لیے رزاق ہے، کھانا کھلاؤ بھوکھوں کو۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں تمہاری تخلیق کا مقصد ملے اور تم شناخت رب بنو اس کائنات کے لیے، تو بھوکھوں کو کھانا کھلانے کا ہنر سیکھو، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو معاف کرنے کا ہنر سیکھو، وسعت قلبی پیدا کرو، گفتگو کو ایسا رکھو کہ بولتے ہوئے تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارا کلام اللہ کے امر سے مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں ہے۔ سننے والا جانے گا کہ یہ پروردگار کی صورت بول رہی ہے کہ نفس کی صورت بول رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ سے یہ انعام مت چھینے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں اس کائنات کے اندر۔ جھوٹ بولتے ہو تو گر جاتے ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو تو گر جاتے ہو، اولاد سے سختی کرتے ہو تو گر جاتے ہو۔ یہ وہ داغ ہیں جو تمہارے قلب کو پراگندہ کرتے ہیں، رسیا کرتے ہیں، خدا سے دور لے جاتے ہیں۔ آج کی شب یہ تقاضا کرتی ہے ہم سے، یہ رمضان یہ تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ آؤ لوٹ آؤ پھر اسی وادی نور کے اندر، آؤ لوٹ آؤ پھر اسی معرفت رب کی طرف، آؤ لوٹ آؤ وہاں جہاں محبتیں بڑھتی ہیں، وہاں جہاں خوبصورتیاں بڑھتی ہیں، وہاں جہاں پھول مہکتے ہیں، جہاں روشن چراغ جلتے ہیں، جہاں آسمانوں پر ستارے چمکتے ہیں، جہاں دلوں کو روشنی ملتی ہے۔ اپنی زبانوں کو گھر میں ایسے استعمال کرو کہ تمہارے گھر گلستان مصطفیٰ بن جائیں، تمہارے گھروں میں داخل ہوں لوگ تو پتا چلے کہ یہاں پہ کوئی پیروکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ یہ ہے آبجیکٹو آف رمضان۔ جب تک ہم اس آبجیکٹو کو نہیں سمجھیں گے، اس وجہ کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اس کے فیض سے محروم رہیں گے، اس کی نعمتوں سے محروم رہیں گے، اس کے انوار سے محروم رہیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ تقوی خیر کو پانے کی، نیکی کو پانے کی، خدا کی طرف جانے کی، خدا کو تلاشنے کی، خدا سے وصل کرنے کی اعلیٰ ترین، شدید ترین شوق اور خواہش کا نام۔
اور یہ رب چاہتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کے اندر پیدا ہو جائے. یہ رب چاہتا ہے کہ یہ آپ کی طبیعت میں آ جائے. یہ رب چاہتا ہے کہ آپ ایسے ہو جائیں، تاکہ ایسے ہو جاؤ لوگوں، میرے دوستوں، میری بہنیں، بچے، ایسے ہو جاؤ کہ آپ کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے مخلوق. ایسے ہو جاؤ کہ آپ کی گفتگو سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ جس دل سے یہ لفظ نکل رہے ہیں، یہ دل قلب مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے. یہ روشنی کسی مرکز سے لے رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی آواز کسی آواز سے ملی ہوئی ہے، اس کی نگاہ کسی نگاہ سے ملی ہوئی ہے، اس کی سماعتیں کسی سماعت سے جڑی ہوئی ہیں. یہ بولتا ہے تو تصور رسول سے بولتا ہے، یہ دیکھتا ہے تو نگاہ رسول سے دیکھتا ہے. تو پھر مزہ آئے گا کہ ہاں اب میں نے روزہ رکھ لیا. ٹھیک ہے، ایسا روزہ چاہتا ہے کہ اللہ آپ رکھیں، اور ایسا روزہ اللہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق رکھے. اللہ رب العزت نے میرے چاند اپنی طرف جانے کے راستے کھلے چھوڑ دیے آپ کے لیے، سارے دروازے کھلے چھوڑ دیے، اور کہا کہ لو میں نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے اور جہنم کے بند بھی کر دیے. میں بھول گیا کہ میں نے کوئی جہنم بھی بنائی تھی. آؤ اب میری طرف سے صرف خیر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، چلو تو صحیح، اب بھاگو، جنبش تو دو اپنے اس غمزدہ دل کو، اس زنگ آلود دل کو، اس زمزم معرفت سے دھو تو صحیح، اور پھر نگاہیں میری طرف تو کرو. پھر دیکھو میں حسن و جمال کی وہ روشنیاں تمہیں دوں گا کہ تمہارے وجود سے کائنات روشنی حاصل کرے گی. تمہارے لفظوں سے میں مردہ دلوں کو زندہ کروں، تمہاری نگاہوں سے میں مردہ روحوں کو بیدار کر دوں. یہ میں آپ کو کوئی قصہ یا کہانی نہیں سنا رہا، یہ حقیقی رب، زندہ پروردگار کے حقیقی پیغمبر، حقیقی رسول، زندہ رسول کی زندہ کتاب آپ کو سنا رہا ہوں، جسے قرآن کہا جاتا ہے، جو انہی راتوں میں سے کسی ایک تاک رات میں رب نے ہمیں دی ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ زندہ کتاب ہے. یہ جس دل میں جاتی ہے اس کو زندہ کر دیتی ہے، یہ جس روح میں جاتی ہے اسے معطر کر دیتی ہے، یہ جس خیال میں جاتی ہے مجھے وسعت خیالی عطا کر دیتی ہے. وہ پھر دنیا کی الجھنوں سے کائنات کو نہیں دیکھتا، وَهُوَ يَنظِرُ بِنُورِ اللَّهِ، پھر وہ اللہ کے نور سے کائنات کا مشاہدہ کرتا. اور ایسا ہوتا ہے. کیا دیکھا نہیں کہ غوث اعظم کس نگاہ سے کائنات کو دیکھتے تھے؟ کیا دیکھا نہیں کہ معین الدین کس طرح کائنات کو مسخر کر کے گزر گئی؟ کیا دیکھا نہیں کہ ابن عربی نے کیسے یہاں بیٹھے ہوئے اسرار افلاک کو ادھیڑ کے رکھ دیا؟ کیا رازیوں، جامیوں، سعدیوں، رومی کو نہیں دیکھا کہ یہاں بیٹھے ہوئے کائنات کی حقیقتوں کو ایسے اکھیڑ اکھیڑ کے بیچ دیا گویا کائنات کو بنتے دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی محنتوں سے اس مقام تک پہنچ. یہ سب، اور یہ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، جو بڑھے گا رب کی طرف اسے ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی گفتگو، اس کو ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی طاق رکھتے ہم اس کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور مزید چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کی ہم اپنی گفتگو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ کہ اے پروردگار عالم، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے کریم اللہ، اے ہمارے رحیم اللہ، اے ہماری روحوں اور جسموں کے مالک اللہ، اے ہمارے خیالوں پہ قادر اللہ، اے ہماری نیتوں کو بدل دینے والے اللہ، اے وہ اللہ جس نے ہمیں تخلیق کیا، اے وہ اللہ جو رسول اللہ کا خدا ہے، جو آدم و موسیٰ و عیسیٰ کا خدا ہے، اے وہ اللہ جس کی کن سے ساری کائنات بنی. پروردگار عالم، ہم آج کی پہلی طاق رات تیرے حضور حاضر ہو کے اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں مولا، کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل کو پروردگار تیری محبتوں کا مرکز بنانا چاہتے ہیں. پروردگار ہم اس دل میں تیرا نور چاہتے ہیں. پروردگار ہم اس دل میں
تیرے رسول کی محبت چاہتے ہیں۔ پروردگار تو ہمارے اوپر کتاب ہدایت کو آشکار فرما مولا۔ پروردگار ہم اپنی تمام غلطیوں پہ توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے توبہ پہ استقامت مانگتے ہیں۔ پروردگار عالم تو ہمارے اوپر خیر کے دروازوں کو کھول اللہ، تو ہمارے لیے معرفت کے دروازوں کو کھول اللہ، اور مولا تو ہمارے لیے عمل کی راہوں کو آسان فرما، عمل کی راہوں کو آسان فرما اللہ، عمل کی راہوں کو آسان فرما اللہ، عمل کی راہوں کو آسان فرما اللہ۔ اور پروردگار یہ جو روزہ ہے پروردگار تو ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیری اس نعمت سے وہ شعور ابدی حاصل کر سکیں پروردگار جو تو ہمارے سینوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما حیا، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما حیا۔ اے اللہ تو ہمیں اس کائنات میں ویسا شعور عطا فرما جیسی حقیقت تو نے تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ، جیسی حقیقت تو نے تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اے پروردگار تو ہم سب کے اوپر خیر فرما، ہم سب کے اوپر خیر فرما پروردگار۔ ہم اپنے گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اللہ، تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اللہ۔ تو اپنے پروردگار تو اپنی رحیمی اور رحمانی اور پروردگار خدائی کی وسعتوں سے ہمیں معاف فرما پروردگار، ان وسعتوں کا اظہار فرما کے پروردگار ہمارے قلوب کو ہر شر سے، ہر گندگی سے، ہر غلاظت سے، ہر اس بد اخلاقی سے پروردگار جو تو نہیں چاہتا کہ اس دل میں موجود ہو، اس سے پروردگار تو ہمیں پاک فرما پروردگار۔ ہمارے ماں باپ کی خیر فرما پروردگار، ہمارے ماں باپ کی خیر فرما پروردگار۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو تا دیر ان کے اوپر ان کا سایہ قائم رکھ پروردگار۔ جو بیمار ہیں ان کو اپنی طرف سے شفائے کاملہ عطا فرما پروردگار۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں تو صبر ایوب کے صدقے شفا عطا فرما پروردگار، صبر ایوب کے صدقے شفا عطا فرما پروردگار۔ اور پروردگار جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما پروردگار۔ جو علم کے متلاشی ہیں پروردگار ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما پروردگار۔ جو غم زدہ دل ہیں پروردگار تو ہر غم سے ان کو آزاد فرما پروردگار، چاہے وہ دنیا کا غم ہے اس سے بھی آزاد فرما، آخرت کا غم ہے تو اس میں بھی اپنی توکل سے اس کو آزادی عطا فرما پروردگار۔ حشاش بشاش چہرے کر دے پروردگار، روشن آنکھیں کر دے پروردگار، لہجوں کو خوبصورت کر دے پروردگار، کائنات کو معطر کر دے پروردگار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیۃ والآل عدد خلقک یا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وبحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالی ہم سب پہ خیر کی راہوں کو آسان فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی تاکرات پہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔